اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 376 ہے، 376 سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 79. لفظی ترجمہ دیکھیے، ما اصابک جو پہنچے تجھے، من حسنۃ کوئی بھلائی، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک اور جو کچھ پہنچے تجھے، من سیئۃ کوئی برائی تکلیف، فمن نفسک تو وہ تیری ہی اپنی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ اور پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، للناس لوگوں کے لیے، رسولا رسول بنا کر، وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہ. ترجمہ یوں ہے، اے آدم زاد تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی کافی گواہ ہے. اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، تمہیں جو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. دوسری بات، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے. تیسری بات، اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. بزرگان محترم، ایک مومن اور مسلمان کو ان حقیقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، جو حقیقتیں آفاقی ہیں، جن کو آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفوں کے ساتھ آخری کتاب قرآن مجید میں بیان کیا گیا. وہ آسمانی حقیقتیں ہیں، ان کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی نافرمانی کی جا سکتی ہے. ان حقیقتوں کو قبول کرنا ہوگا ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ وہ حقیقتیں ہیں جن حقیقتوں کا تعلق رب ذوالجلال سے ہے. انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جو آفاقی حقیقت ہے، وہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھلائی، اچھائی اس کو پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے. آدمی کو عزت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، نفع ملتا ہے، صحت ملتی ہے، عروج نصیب ہوتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، عہدے ملتے ہیں، ترقی نصیب ہوتی ہے، قوتیں ملتی ہیں، مقبولیت حاصل ہوتی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، راحتوں کے اسباب ملتے ہیں.
یہ سب کچھ جو کچھ کے آدمی کو بندے کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، درجات کی بلندی کے لیے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل اور اس کے اکرام کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے یہ فضل، یہ نعمت اس لیے عطا کی ہے، یہ بادشاہت، یہ نبوت، یہ ساری چیزیں، تاکہ وہ میرا امتحان کرے کہ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. جب یہ نعمتیں ملے تو اس کا بندے کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ملا ہے. بجائے غرور اور انانیت اور گھمنڈ کے آدمی کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا تصور کرنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے ملا ہے اور مجھے اپنے رب کا حقیقی مالک کا خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے، شاکر بننا چاہیے. یہ ایک طرف حقیقت ہے. دوسری طرف جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ، جیسے اسی حقیقت کو قرآن مجید میں بیان کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی حسنہ بھلائی تجھے ملتی ہے تیری نگاہ رب ذوالجلال کی طرف جانی چاہیے کہ تیرے رب نے تجھ کو یہ عطا فرمایا ہے. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، دوسری حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو کچھ کے مصیبت تمہیں آتی ہے، جو نقصان تمہیں آتا ہے، جو ناکامی تمہیں ملتی ہے، جو بلائیں تم پر آتی ہیں، جو مشقتیں تم پر آتی ہیں، اور جو مصائب تمہارے اوپر آتی ہیں، اور جو ناکامی، ذلت، رسوائی اور کمزوری اور شکست اور زوال، یہ ساری چیزیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، تمہاری وجہ سے ہوتی ہیں. تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا تمہیں دیتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے. اسی لیے مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، بلائیں آ جائیں، آفتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، نقصان ہو جائے، زوال آ جائے، تو آدمی کی توجہ اپنے اعمال بد پر ہونی چاہیے. اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کیا قصور مجھ سے ہوا، کہاں کہاں جھول میری زندگی کے اندر آیا، کہاں کہاں نقص میری زندگی کے اندر آیا جس کی وجہ سے یہ حالات آئے. یہ دو چیزیں ہیں. اور پھر تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اپنا کام کریے، فریضہ تبلیغ کو انجام دیجیے، رسالت کی ذمہ داری کو پورا کیجیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی گواہ ہے آپ کے رسول ہونے کے سلسلے میں. لوگ آپ کا انکار کریں کوئی بات نہیں ہے، لوگ آپ کو جھٹلائیں کوئی بات نہیں ہے. پیغمبر سب سے بڑی طاقت تو آپ کے پاس یہ ہے کہ اللہ آپ کے رسول ہونے کا کافی گواہ ہے. جس کے رسول ہونے کی گواہی اللہ دے دے اس کے لیے دنیاوی طاقت کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ